وہ جعفر صادق کے نام پر ہوتے ہیں. اب نام پر ہوا تو ما اہل بھی لغیر اللہ کی وجہ سے حرام ہوا. اور در حقیقت یہ 22 رجب کا جو معاملہ ہے، اس تاریخ کو نہ تو حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ اس دن کو، اس تاریخ کو حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی ہے. جب حضرت جعفر صادق کی وفات اور پیدائش دونوں کا تعلق رجب کی 22ویں تاریخ سے نہیں ہے تو پھر کیوں منایا جاتا ہے 22ویں تاریخ کو، اور رجب کے کنڈے جعفر صادق کے نام پہ کیوں منائے جاتے ہیں؟ در حقیقت ایک بہت خطرناک چیز شیعوں کی طرف سے چل کر کے سنیوں میں آ گئی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر، اور خاص طور سے یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. اور حضرت معاویہ کی یہ تاریخ وفات ہے، 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اب اس دن خوشی منانا، یہ حلوے پکانا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ در حقیقت غیر محسوس طریقے پر سنیوں کے ذریعے تبرہ کرنا ہے، گالی دلانی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. لہذا یہ چیز بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ بھی بدعت میں آتی ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ شعبان میں روحیں آتی ہیں، لہذا ان کے لیے کچھ کھانے بنا کر رکھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ شراب پیتا تھا تو شراب کی بوتل بھی رکھ دی جاتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بارے میں یہ جان لے کہ یہاں سے آدمی گیا، روح نکال لی گئی تو دوبارہ دنیا میں آدمی واپس نہیں آتا. قرآن نے کہا، سورہ مومنون اٹھا کر کے دیکھیے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے. برزخ مانے آڑ، یعنی ایک آڑ کھچ گئی ہے. اب وہ لوگ اس آڑ کو پار کر کے اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے. اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو اس کی روح یا تو سجین میں پہنچ گئی یا علیین کے اندر پہنچ گئی. اگر وہ اچھی روح ہے تب تو وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ دنیا کی پریشانی تو جھیلی ہے اس نے، وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ اور اگر بری روح ہوتی تو اس کو فرشتے آنے کیسے دیں گے، گھومنے دیں گے؟ وہ دنیا کی جیل تھوڑی ہے کہ توڑ کر کے بھاگ جائیں. وہ فرشتوں کی جیل ہے، بہت بری طرح مارتے ہیں اور کسی کو اس جیل سے آنے نہیں دیتے. تو اگر اچھی روح ہے تب تو دنیا میں آئے گی نہیں، بری روح ہے تو فرشتے اس کو آنے دیں گے؟ جاؤ پیرول کے اوپر رہا کیا جاتا، گھوم پھر کر کے آ جاؤ. یہ دنیا کی جیل ہے. لہذا اس طریقے کا عقیدہ ایک بےہودہ عقیدہ ہے، اور یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہ ہو، سینس لیس ہو. جہاں تک صلاۃ الرغائب کی بات ہے، صلاۃ الرغائب ترغیب دینے والی نماز. اب ترغیب دینے والی نماز یہ صلاۃ الرغائب جو پڑھی جاتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو پڑھی جاتی ہے یا رجب کے پہلے جمعہ کو پڑھی جاتی ہے. اس چیز کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ترتوشی نے ایک بات لکھی ہے کہ ابو محمد مقدسی نے یہ کہا کہ بیت المقدس کے اندر صلاۃ الرغائب کا کوئی وجود نہیں تھا. صلاۃ الرغائب کب سے شروع ہوئی بیت المقدس کے اندر؟ 448 ہجری کے اندر نابلس سے آیا ہوا ایک آدمی جس کا نام ابن ابی الحمرا تھا. قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا. وہ جب پڑھنے لگا تو لوگ اس کے پیچھے پڑھتے چلے گئے اور وہ پڑھاتا چلا گیا. تو 448 ہجری کے اندر یہ صلاۃ الرغائب سب سے پہلے بیت المقدس کے اندر پڑھی گئی. ابو محمد مقدسی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بیت المقدس کے اندر یہ چیز نہیں تھی. اس کا مطلب جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 448 سال کے بعد آئے وہ دین کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا صلاۃ الرغائب کا تعلق بھی چونکہ نبی کے زمانے سے نہیں ہے، صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے، لہذا وہ بھی بدعت ہی ٹھہرتی ہے. جہاں تک میت کے لیے تیجا کرنا، میت کے لیے دسواں کرنا، میت کے لیے چہلم کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی بدعت کی قبیل سے ہیں. اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں. روایت اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم فی کتاب الوصایا. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الوصیت کے اندر لائے. مولوی جو لفاظی کرتا ہے، مناظرے کی بات کرتا ہے، اس سے کہو ذرا ایک حدیث پڑھ کر کے سنا دو. قاسمی نے 1.25 گھنٹے تک تقریر کی لیکن ہر بات پر نبی کی حدیث پیش کی ہے. چل مناظرے کا دعویٰ کرنے والا، چل تو 10 حدیثیں پڑھ کر کے بتا، ورنہ قاسمی 1000 حدیثیں پڑھ کے بتاتا ہے. جی وہ تو
شرائط طے ہوتے وقت ہی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ مناظرے کی نوبت ہی نہ آئے. حق کہاں باطل کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ لفادی آدمی کچھ بھی کر لے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا مگر 3 چیزوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ، یعنی اپنی زندگی میں کچھ کر کے چلا گیا، یعنی سرائے بنوا دی یا کوئی اچھا کام جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، تو اس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہے گا. یا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، علم ایسا جو نفع دیتا ہو لوگوں کو، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا. اور تیسری چیز، ایسی اولاد چھوڑ گیا ہے نیک جو دعا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذریعے حصر کر دیا ہے کہ 3 ہی چیزوں کا ثواب ملتا ہے. یہ 3 ہی چیزوں کا ثواب ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام چیزیں جو نکالی گئی ہیں، یہ سارا کھڑاک جو کیا گیا ہے، اس کھڑاک کے پیچھے صرف پیٹ ہے، معاش ہے، معاد نہیں، آخرت نہیں بلکہ پیٹ ہے. پیدا ہو تو کھاؤ، مر جائے تو کھاؤ، مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، تیجا کرو، یہ کرو اور پھر مولوی آ کر کے فاتحہ دیتا ہے اور آرام سے کھاتے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی شریعت ہی کا کوئی حصہ ہے، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس حدیث سے ان تمام چیزوں کا رد ہو گیا. انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا، صرف 3 چیزیں پہنچتی ہیں. اب 3 چیزیں کون سی ہیں وہ بتا دی گئی اس حدیث کے اندر جو مسلم کتاب الوصیہ کے اندر ہے. اب اس روایت کو سامنے رکھ کر کے ساری چیزیں باطل ٹھہرتی ہیں، بدعت ٹھہرتی ہیں کہ اب آپ تیجا کر رہے ہیں، 10واں کر رہے ہیں، چہلم کر رہے ہیں، اس کا ثواب پہنچے گا. ارے کیسے پہنچے گا؟ نبی نے کہا کہ آدمی مر گیا، اس کا عمل ختم ہو گیا، اب 3 ہی چیزوں کا ثواب پہنچ سکتا ہے اس کو جو وہ خود کر کے گیا ہے. لہذا یہ چیز بھی بدعت تھی. ماہ شعبان میں آنے والی جو مردوں کی روحوں کا معاملہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. صلاۃ الرغائب کا بھی معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی ہے. پہلے 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، اس کے بعد تیسری حدیث، اس کے بعد ختم کر دیں گے. پہلی حدیث ہے وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ مسلم کی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو جہاں فیصلوں کا بیان ہے لائے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویہ ہیں، اور میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے. میری عادت ہے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں، حدیث کا ٹکڑا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اس معاملے میں کوئی بات ایجاد کرے، ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں، دنیا میں کوئی ایجاد ہوتی ہے، کوئی بس بناتا ہے، کوئی سائیکل جو ہے بناتا ہے. پہلے زمانے میں سائیکل نہیں تھی، پہلے زمانے میں ہوائی جہاز بناتا ہے، اس کا تعلق دنیا سے. نبی نے فرمایا ہمارے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی آدمی اگر کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ آدمی بھی مردود اور جس چیز کو اس نے نکالا ہے وہ بھی مردود. اچھا ایک حدیث پاک اور دیکھیے وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رواہ مسلم کی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاقضیہ میں آیا. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کوئی